کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. نیکی کرنے کی احساس اس کے اندر سے چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ بندہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے معافی اور درگزر کراتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی بندہ گناہ پر کرنے کے بعد گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ استغفار نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا، گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، تو اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ یہاں تک پڑ جاتا ہے وہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اشارہ دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یقیناً ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر سیاہی چھا گئی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کیا ہوتا ہے؟ کالا پڑ جاتا ہے. جب گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کیا جب انسان کے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے. مثال کے طور پر آج اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. آج کوئی بندہ جوا بازی کرتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جوا گناہ کا کام کرتا ہوں. شراب پیتا ہے، اس کو محسوس اور احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب انسان رحمان کی یاد سے غفلت برتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو آج ہم ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. ہم اس کے اوپر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے. جب انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہوتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے رہتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ انہیں سیدھی راہ سے روک دیتا ہے، ہدایت مستقیم، صراط مستقیم سے روک دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیتا ہے اور یہ بندہ اس خیال میں رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. ہم اس شیطان کو جب لگاتے ہیں تو وہ راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے اور یہ انسان کے سمجھتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں تو سیدھی راہ پر ہوں، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں، میں ایمان والے لوگوں میں سے ہوں، میں مسلمان بندوں میں سے ہوں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان مسلمانوں کے گنتی سے نکل جاتا ہے، مسلمان اور ایمان والے گروہ کی گنتی سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العالمین گناہوں کا سب سے پہلا جو اثر زندگی پر دیتا ہے وہ یہ کہ انسان کے دل سے گناہ کا احساس کم ہوتا ہے اور شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور جس پر شیطان مسلط کر دیا جائے اس کا انجام آپ لوگ کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. گناہ
کرنے کی وجہ سے دوسرا جو نقصان انسانی زندگی پر ہوتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں جو اس کو عطا کیے ہوتا ہے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور اس کی جیتی جاگتی سب سے بڑی مثال جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے آدم تم یہ غلطی نہ کرنا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اللہ کی نافرمانی مت کر بیٹھنا، لیکن شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، شیطان کے فریب میں آ کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو سب سے بڑی نعمت دی تھی، جنت الفردوس عطا کیا تھا کہ اس میں رہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایک غلطی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے اپنی نعمتیں چھین لی اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ قوم سبا کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باغات نصیب کیے، ایسے باغات جو مزیدار پھل دیا کرتے تھے، جو بہترین پھل عطا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہم نے قوم سبا سے کہا کہ اے لوگوں اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور واشکروا لہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا لیکن ناشکری کرنے پر آ گئے، ناشکری پر تلے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہم نے انہیں نعمت دی، جو ہم نے انہیں باغات عطا کیے تھے پھلدار، ہم نے خاردار جھاڑیوں میں ان کے باغات کو بدل دیا، ان کے نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے سلب کر لیا، اللہ رب العالمین نے ان کی نعمتیں چھین لی۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے وہ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہم آج کل دیکھتے ہیں، ہم یہ مشاہدے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض انسان جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کس طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ تو گناہ پر گناہ کیے جانے سے دوسری کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ تیسرا گناہ کرنے کا اثر جو ہوتا ہے انسانی زندگی پر کہ اللہ رب العالمین قوم کے اندر ایسی بیماریاں، ایسی نامہلک بیماریاں دیتا ہے کہ اس کا علاج زمین و آسمان میں کہیں نہیں ملتا، انسان پریشان ہوتا ہے۔ اور آج ہم یہ مشاہدے کر چکے ہیں، آج ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بندے اور قومیں جب گناہ کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دیش کو، پوری قوموں کو ایسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جن کا لاعلاج ہونا اس دنیا میں پایا جاتا ہے، جن کا علاج نہیں ہوتا۔ قومیں علاج کرنے کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن ایسی بیماریاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ تعاون جیسی بیماریاں ہم نے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر نازل کی، اور ایسی بیماریاں آگے بھی آئیں گی جب بندے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے جائیں گے۔ تو تیسرا گناہ کا اثر یہ ہوگا کہ انسانی زندگی میں بیماریاں ایسی دی جائیں گی۔ گناہ پر گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا کرتا ہے، اور آج ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مومنوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، جب مومن اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے دور ہو گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسے ظالم مسلط کر رکھے ہیں جو ہماری اینٹ سے اینٹ بجائے ہوئے ہیں، جو ہماری ایک نہیں سنتے۔ ان کا ٹارگیٹ صرف ایمان والے بندے، مومن والے بندے، وہ مومن جن کا ایمان پہلے پکا تھا اب پکا نہیں ہے۔ جب ایمان پکا تھا تو اللہ رب العالمین نے عروج بھی دیا، بادشاہی بھی دی، سلطنت بھی دی۔ جب ایمان نکل گیا، جب اللہ رب العالمین کی یاد نکل گئی، اللہ رب العالمین کا ذکر نکل گیا، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہمارے اندر سے جاتا رہا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا جو ہماری اینٹ سے اینٹ بجائے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو اثر زندگی پر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے اندر نافرمان والے بندے کے دل کے لیے اللہ رب العالمین نفرت پیدا کر دیتا ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، جب کوئی بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو میں جبریل کو حکم دیتا ہوں، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمان والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے آسمان والوں، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب آسمان والے اس نیک دل، نیک انسان، نیک صفت والے انسان سے محبت کرتے ہیں تو پوری روئے زمین پر اس کے لیے اللہ رب العالمین محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پوری انسانیت اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتی ہے، اپنے لیے اس کے لیے الفت رکھتی ہے۔ اور جب گناہ کرنے لگتا ہے انسان، گناہ کا احساس اس کے دل سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے نفرت کرتا ہے، اور جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، دنیا کے اندر میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، لہذا تم بھی ان سے نفرت کرنا، اور تمام آسمانی والے فرشتوں سے کہو کہ یہ بھی ان سے نفرت کریں۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر فلاں انسان سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جب فرشتے نفرت کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر تمام لوگوں کے دلوں میں اس فلاں بندے کے لیے جو دنیا کے اندر گناہ پر گناہ، معاصی کے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ آج بعض انسان ایسے ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں لیکن وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے پوری دنیا کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج بہت سے انسان ایسے ہیں جو بڑے قرآن اور حدیث کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے پوری دنیا میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہوں کے اثر ہماری زندگی پر آتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب الہی ہمارے اوپر نازل کرتا ہے۔ گناہ پر گناہ کیے جانا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اپنی بستیوں میں کھلی ایک دم نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے۔ جب گناہ پر گناہ قوم کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے خوشحال لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ گناہ کرتے ہیں، اپنی قوموں کو ستاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین پوری قوم کو تباہ کرتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی تو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر آ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے اندر اینٹ سے اینٹ بجوا دی۔ بنی اسرائیل جو دنیا کے اندر سب سے بہترین امت کہلائے، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جب ان کے اندر اللہ کی نافرمانی آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ لقب بھی چھین لیا، اور جو اشرف الامت تھے وہ ہٹا کر کے اللہ رب العالمین نے دوسری امت محمدیہ کو دے دی۔ گناہوں کی زندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں عذاب الہی بھی نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے جب قوم گناہ پر گناہ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل جاتا ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے قوم کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر ہم انہیں عذاب دیتے ہیں، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر معصیت کے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کے اندر ہلاکت اور بربادی عطا کرتا ہے۔ یہ گناہ کے اثر زندگی پر ہوتے ہیں، مومن کی زندگی پر جو ایمان لانے کے بعد گناہ کر رہے ہیں۔ کافروں کی زندگی تو اللہ نے دنیا میں جنت بنائی ہے، وہ جیسے چاہے رہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مومنوں، یہ تمہارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان ہونے کے بعد اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلت ملے گی اور آخرت
इज्जत मिलेगी। इसलिए कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम इलाही दिया है, तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्ती दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी दो बात जो मैं इस जुमा के अंदर बताने वाला हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी तंगी वाली जिंदगी बनाता है और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 16वें पारे के अंदर फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी माशी जिंदगी, उसकी दुनियावी जिंदगी तंगी वाली जिंदगी बना देता है। और कल क़यामत का दिन जब होगा, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अंधा बना करके उठाएगा, नामीना बना करके उठाएगा। बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर तो मैं देखा करता था, मैं बीना था, मुझे नामीना क्यों बना करके उठाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जिस तरीके से दुनिया के अंदर तूने हमारी याद से नजर फेर ली, जिस तरीके से तू हमारी याद से गफलत बरतता रहा, आज हमने भी तुझसे नजरें फेर ली, आज हमने भी तुझे भुला दिया। जिस तरीके से दुनिया के अंदर तूने हमारी आयतों को भुलाया, आज तुझे भी भुला दिया गया। मेरे भाइयों, गुनाहों पर गुनाह करने की वजह से ये तमाम मुसीबतें इंसान पर आते हैं। वही आयत वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम, कि लोगों तुम्हें मुसीबतों में और परेशानियों में जो डाला जाता है तुम्हारी गुनाहों की वजह से, वयअफू अन कसीर, और बहुत से गुनाह तो हम पर गुजर करते रहते हैं। अगर सारे गुनाहों पर तुम्हें अजाब देने लगे, सारे गुनाहों पर पकड़ने लगे तो दुनिया के अंदर कोई इंसान बाकी ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह से मुकम्मल तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बंदे गुनाहों में मुलव्वस हैं, जो अपनी नमाजों से कोसों दूर हैं, ए अल्लाह तेरी याद से जो कोसों दूर हैं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमा, नमाज के इहतमाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें राह हिदायत जैसे, इस्लाम जैसी नेमत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है, अल्लाह उन्हें परेशानी से दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बंदे और बंदियां बीमार हैं, अल्लाह उन्हें अपने फज़ल से उन्हें बीमार से छुटकारा नसीब फरमा, उन्हें शिफाए कुल्ली शिफाअत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो राह हिदायत से भटके हुए हैं, उन्हें इस्लाम जैसी नेमत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे देश की छवि जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जालिम मुसल्लत हमारे ऊपर हुए हैं, अल्लाह हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमा और जालिमों को जुल्म के अंजाम तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस्लाम की और हमारे ईमान की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, हमें इस्लाम पर कायम व दायम और अपने हिफ्ज़ व अमान में हमें बाकी रख, हमें जिंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें कब्र के अंदर चैन सुकून नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी लग़्ज़िशों को, उनकी खताओं को अपने फज़ल से माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो नेकियां की, अपने फज़ल से उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले और उनकी नेकियों को ज़रिए निजात बना। जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा है, हम इस्लाम पर कायम व दायम रख। जो हमारा हाथ वहाँ तो ईमान में हो, वहाँ